Assalamu alaikum students. This is Dr. Asir Ajmal here with Cognitive Psychology lecture number 36. Today we'll continue to talk about mental representations. But before we do that, let's take a quick recap of what we studied in the previous lecture. We talked about categories and concepts. Categories kya hoti hain? Categories are essentially a group of similar objects sharing essential features. ہم نے اس سلسلے میں کچھ بات کی ہے اور مزید بہت سی بات ہو سکتی ہے. کیٹیگری جو ہے وہ فلسفی کا ایک بہت پرانا پری آکوپیشن ہے. پیپل ہیو بین انٹرسٹڈ ان ہاؤ ہیومنز کیٹیگرائز آبجیکٹس ان دا ورلڈ اراؤنڈ دم. بٹ اٹ assumes a particular importance for cognitive psychologists. We gave you the example of colors. That there are 7 million discriminable colors in the world around us that we see. جو ہماری کلر کی ویژن کی رینج میں جو کلرز آتے ہیں وہ کوئی 70 لاکھ کے قریب ہیں. لیکن ان 70 لاکھ کلرز کو ہم نے بیسک 7 کلرز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور پھر ان 7 کلرز کے اندر مزید ڈسکریمنیشن بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف 7 ہی نام ہے ہمارے پاس کلرز کے لیے, کیٹیگریز کے لیے, لیکن 70 لاکھ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے, 1 لاکھ بھی نہیں ہے, 1000 بھی نہیں ہے. تو جو ایون وہ لوگ جو کلرز میں ڈیل کرتے ہیں, جو لوگ پینٹس بناتے ہیں مختلف قسم کے, یا وہ لوگ جو کلر پینسلز یا آرٹ مٹیریلز بناتے ہیں, انہیں بھی میرے خیال میں 100 سے زیادہ نام کلرز کے شاید ہی آتے ہوں. تو ہم کلرز کو اسینشلی کچھ بیسک کیٹیگریز میں بانٹ لیتے ہیں. سو دیٹ از ون ایگزامپل, a very obvious example of how categories help to reduce complexity in the world around us. تو ایک دفعہ پھر categories کیا ہیں؟ They're a group of similar objects that share essential features. اچھا, پھر دوسرا جو اس میں ہم نے بات ڈسکس کی ہے وہ ہے کانسیپٹس. کانسیپٹس جو ہیں وہ کیٹیگریز کی مینٹل ریپرزینٹیشنس, یعنی جو چیزیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ان کی ہم کیٹیگریز بناتے ہیں, ان کو پھر ہم کانسیپٹس کی صورت میں اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں. دیٹ از دی آئیڈیا. اینڈ کانسیپٹس therefore a mental representation of categories of classes. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فار اے کوگنیٹو سائیکالوجسٹ کہ کانسیپٹس جو ہیں وہ کس فارم میں ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک تو جو کلاسیکل ویو تھا کہ جناب کوئی بھی کیٹیگری جو ہے وہ اپنے نیسیسری اینڈ سفیشینٹ فیچرز سے ڈیفائن ہوتی ہے. اس میں ہم نے آپ کو برڈ کی ایگزامپل دی تھی کہ صرف ونگز ہونے سے برڈ نہیں بن جاتا. ونگز ہونا برڈ کے لیے ضروری ہے, پر ہونا جو ہے وہ پرندے کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اٹ از ناٹ انف. وی کین فائنڈ ادر آبجیکٹس دیٹ ہیو ونگز بٹ دے آر ناٹ آل برڈس. سو وی نیڈ سم مور فیچرز, وی نیڈ سم مور necessary features, and together this group of necessary features constitutes what we call sufficient features. تو وہ فیچرز جو ہیں وہ کافی بھی ہونے چاہیے اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے. تو ایک تو ضروری ہونے چاہیے, دوسرے پھر کافی بھی ہونے چاہیے. سو دیٹ واز دی آئیڈیا. اینڈ کانسیپٹس میں وہ اس طرح ٹرانسلیٹ کیا گیا کہ جناب کچھ لوگوں نے یہ پروپوز کیا کہ ہم چونکہ بہت ساری انفارمیشن پروپوزیشنز کی فارم میں, جملوں کی فارم میں اسٹور کرتے ہیں اپنے برین میں, تو ہو سکتا ہے کہ ہم نیسیسری اور سفیشینٹ فیچرز کے بارے میں جو پروپوزیشنز ہیں وہ بھی برین میں اسٹور کر لیتے ہوں, اور اس سے پھر ہم کانسیپٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور ریکگنائز کرتے ہیں. اٹ مے بی ٹرو آف ایبسٹریکٹ فیچرز, یعنی جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں, جیسے ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم عقل کی اور عشق کی. تو ہم یہی بات ہوئی تھی کہ جناب یہ چونکہ ایبسٹریکٹ کوانٹیٹیز ہیں, ہو سکتا ہے کہ انہیں ہم
ایبسٹریکٹ فارم میں ہی اسٹور کرتے ہوں, پروپوزیشنز کی فارم میں اسٹور کرتے ہوں, جملوں کی فارم میں اسٹور کرتے ہوں, تو اس کے لیے شاید ہم نیسیسری اور سفیشینٹ کوالٹیز اس کے لیے پرسکرائب کر دیتے ہیں. لیکن we haven't got much evidence around it. There hasn't been much work around abstract categories. So, پھر another idea that developed was prototype. اچھا, میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جب انوینٹرز کوئی چیز بناتے ہیں, نئی کوئی بھی نئی ایجاد کرتے ہیں, تو وہ اس کے مزید شکلیں بنانے کے لیے, مزید ماڈلز تیار کرنے کے لیے ایک پروٹوٹائپ بناتے ہیں. So let's say somebody wants to develop a new kind of car. Before they actually mass produce it, they will develop a prototype of it. And in order to develop further models, further shapes, they have to work from a prototype. اور وہ پروٹوٹائپ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ساری وہ خصوصیات جو میس پروڈکشن کی آبجیکٹ میں ہونی چاہیے وہ پروٹوٹائپ میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. اچھا, اس میں جو الٹ چیز ہے ہماری کوگنیٹو سائیکالوجی میں پروٹوٹائپ کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں سائیکالوجسٹ جو پروٹوٹائپ آئیڈیا کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو بھی کوئی انسٹنس دیکھتے ہیں, کوئی آبجیکٹ دیکھتے ہیں, اس کی جو ایوریج ہے اس کے فیچرز کی وہ لے لیتے ہیں. تو ان ایوریج فارم جو ہوتی ہے ہر فیچر کی, اس کو پھر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ایک پروٹوٹائپ بن جاتا ہے. اینڈ دیر از سم ایویڈینس ٹو سپورٹ اٹ, however patchy that evidence is, it is there. And we discussed some of it, especially Reed's experiment in which he showed subject pictures of faces, human faces, اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کچھ فیسز کیٹیگری 1 کے ہیں, کچھ فیسز کیٹیگری 2 کے ہیں, ان کو اسٹڈی کریں اور اس کے بعد انہیں ناول فیسز دکھاتے ہیں, اور ناول فیسز دکھا کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کون سی کیٹیگری کو بلانگ کرتا ہے. جب اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد یہی تھا دیکھنا کہ لوگ کون سی اسٹریٹجیز استعمال کریں گے. ول دے یوز اے پروٹوٹائپ ٹو کمپیئر دا ناول فیسز ود, اور وڈ دے یوز some kind of mental picture یا ایگزمپلار جسے ہم کہتے ہیں. اب ایگزمپلار کے لیے بہت ایویڈینس موجود ہے, اینڈ what we have found is کہ ایگزمپلار جو ہے اس کا ایویڈینس نیچرل کیٹیگریز میں سے آتا ہے. فار انسٹنس ہم نے کسی سے پوچھا کہ بھئی اچھا اپنے ذہن میں برڈ لے کے آئے, کوئی سب کانسیپٹ جو ہے برڈ لے کے آئے, چانسز آر یو ول ایکچولی سی این امیج in your head of a real bird that you have seen. It could be a picture, it could be an actual scene from your experience, it could be the parrot that you have in a cage in your house, it could be a sparrow that you have seen flying around in the air. So what we do is we bring to our mind, to our working memory, the image of a real object. And that is what is meant by exemplar. یعنی ایک ایگزامپل, ریئل ایگزامپل جو ہے ہم اس چیز کی ذہن میں لے کے آتے. اچھا, سو ناؤ وائل دیر از اے لاٹ آف ایویڈینس فار دی ایگزامپلار, جو آرٹیفیشل کنڈیشنز میں لیبورٹری میں اسٹڈیز کی گئی ہیں جیسے ریڈ کی اسٹڈی ہے, وہ پروٹوٹائپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے آپ سے یہ بھی ڈسکس کیا تھا پاسبلٹی کہ پرہیپس ارلی لرننگ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو وی ڈیولپ اے پروٹوٹائپ ان آور ہیڈس, بٹ ایز وی بیکم مور اینڈ مور فیملیئر ود دی کیٹیگری, ود دی آبجیکٹس ان دا کیٹیگری, دین وی اسٹارٹ یوزنگ این ایگزامپلار اور این ایگزامپل ایز ٹپیکل آف دا کیٹیگری. ٹپیکل کیا چیز ہوتی ہے ایک کیٹیگری میں, ایک آبجیکٹ جو ہے وہ ٹپیکل وہ ہوتا ہے جو ایک تو اسے ہو سکتا ہے کہ وہ پروٹوٹائپ کے قریب ترین ہو. دیٹس ناٹ نیسسری, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ایک سارس اور ایک چڑیا کے مختلف فیچرز کی ایوریج نکالیں گے تو وہ کوئی عجیب سی چیز بن جائے گی, اینڈ دیٹ مے ناٹ کم آؤٹ ٹو بی سملر ٹو اے ٹپیکل برڈ. ٹھیک ہے نا, ٹپیکل برڈ وہ ہوگا جو آپ کے ایکسپیرئنس میں بہت زیادہ ہوگا,
جیسے میں نے کہا کہ پاکستانی کسی سے ہم پوچھیں کہ بھائی برڈ کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے میرے خیال میں چڑیا آئے گی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کوا بھی آئے. لیکن اگر آپ ornithologist ہیں، برڈ اسپیشلسٹ ہیں، تو یو مائٹ سی اے ہول رینج آف برڈس. سو دیٹ از ویئر I think there is a need for further study in Pakistan. We need to study. You can do this experiment with your friends. You can ask them to close their eyes and say, what comes to mind when I say bird? What comes to mind when I say furniture? What comes to mind when I say chair? And you can ask them to close their eyes, picture it, and then tell you what they saw. So that's one very simple way of designing a cognitive psychology experiment to see the difference between categories, to see the difference between a prototypical representation or an exemplar representation. Now, you might recall we concluded our discussion on the need to integrate these various ideas. ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایون جو آرٹیفیشل لیبارٹری کنڈیشنز میں ایکسپیریمنٹ کیے گئے، کچھ لوگ پروٹوٹائپ یوز کر رہے تھے، یعنی ایک ایوریج نکال کے فیسز کی اور اس کے ساتھ ناول آبجیکٹس کو کمپیئر کر رہے تھے. لیکن کچھ لوگ فیچر فریکوینسی استعمال کر رہے تھے، کچھ لوگ ایگزمپلر استعمال کر رہے تھے. تو اس سے ہمیں یہ کم از کم احساس ہوا، اور کئی کوگنیٹو سائیکالوجسٹ کو بھی ہوا، کہ perhaps there is a need to integrate. اچھا، اب کوگنیٹو سائیکالوجی میں جو ہے سائیکالوجی کی دوسری برانچز کی طرح ایک ٹینڈنسی تھی کافی عرصے سے، ابھی بھی ہے میں کہوں گا، اور وہ ہے ایٹمسٹک تھنکنگ. ایٹمسٹک تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ جناب ایک جنگل میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک درخت تو نظر آ جائے، اس کی ساری ڈیٹیلز نظر آ جائیں، لیکن یو ڈو ناٹ لک ایٹ دی انٹائر فارسٹ. یہ چیز ہمیں ماڈرن میڈیسن میں بھی ملتی ہے، جو ماڈرن ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گردے کا اسپیشلسٹ ہے اور وہ گردے کا اسپیشلسٹ بن گیا ہے، تو وہ جو ایئر، نوز اور تھروٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں ان کو وہ ڈیل نہیں کرتا. اچھا، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک پرابلم کا دوسری پرابلم پہ اثر ہوتا ہے، ایک جسم کے حصے میں کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کے جو دوسرے کسی حصے پہ اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں اسپیشلسٹ کو زیادہ علم نہیں ہوتا. اور یہ ہمارے ٹریڈیشنل طب میں یا دوسرے جنہیں ہم آلٹرنیٹیو میڈیسن کہتے ہیں ان میں یہ کانسیپٹ بہت ہے کہ پورے جسم کو ایز اے ہول دیکھا جاتا ہے. ایٹمسٹک تھنکنگ نہیں ہے. ایٹمسٹک تھنکنگ کے بڑے فوائد تو ہوئے ہیں، میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا کہ اس سے ماڈرن سائنس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے بہت سے نقصانات بھی ہوئے ہیں. مثلا ماڈرن میڈیسن کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ، کہ اگر کسی بندے نے دل کو تقویت دینے کے لیے کوئی دوائی بنا لی تو اس نے آپ کے جگر کا بیڑا غرق کر دیا، اور اگر آپ نے جگر کو تقویت دینے والی دوائی بنائی تو اس نے آپ کے گردے فیل کر دیے، اور اگر گردوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوا بنائی تو دوران خون میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا. So, and this is something that even doctors are aware of. Every medicine that you get, has a list of side effects that are there. And it is because there is no holistic thinking. تو ایک طرف atomistic thinking ہے، ایک طرف holistic thinking ہے. Atomistic thinking میں ہم ایک چھوٹی سی چیز کی جو ہے سمجھ بہت زیادہ پیدا کر لیتے ہیں، بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں، لیکن وی مس دی اوور آل پکچر. یہی چیز پروگرس میں ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ میں ہوئی ہے، کہ ہم نے جناب جب سڑکیں بنانی شروع کی دھڑا دھڑ اور اس کے لیے درخت کاٹے تو اس وقت یہ خیال نہیں کیا کہ یہ درخت کاٹنے سے ہمارے ماحول کا بیڑا غرق ہو جائے. تو اب پاکستان میں جو صورتحال ہے کہ جناب 3% سے بھی کم ہماری لینڈ جو ہے وہ فارسٹ سے کورڈ ہے، حالانکہ جس وقت 1947 میں ہمیں آزادی ملی تو about 25% of Pakistan was covered with trees. تو اتنی بڑی ڈیوسٹیشن ہوئی ہے پروگرس کی وجہ سے، اور یہ اسی ایٹمسٹک تھنکنگ کی وجہ سے کہ جناب
اس وقت ہم نے فلان انڈسٹری بنانی ہے، اچھا جی انڈسٹری دھڑا دھڑ لگائی، لیکن جو اس کا ویسٹ جا رہا تھا اس کو مینج کرنے کا کچھ سوچا ہی نہیں. نئی نئی کالونیز بنتی چلی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ مناسب سیوریج فیسلٹیز کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا. اور یہ بہت جگہ ہوا ہے کہ ایک جگہ ایسی کالونی بنی جہاں پہلے ایک اور ایگزسٹنگ کالونی کا سیوریج وہاں سے جاتا تھا، اور نئی کالونی بننے کی وجہ سے جو پرانی کالونی تھی اس میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا. سو دیر آر سو مینی سچ تھنگز دیٹ ہیو ہیپنڈ بیکاز آف ایٹمسٹک تھنکنگ. اچھا، کوگنیٹو سائیکالوجی میں بھی جب ہم یہ پروٹوٹائپ اور ایگزامپلار کی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دس از آلسو ویری ایٹمسٹک. سو in the 70s there was a movement in cognitive psychology to take a more holistic approach, to take a more integrative approach to the question of mental representation. اور اس کے لیے جو ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا وہ تھا اسکیما. اسکیما لکھا جاتا ہے بالکل اسکیم جیسے لکھتے ہیں نا، SCHEM، لیکن آگے ای کی بجائے اے آ جاتا ہے تو اسے اسکیما کہتے ہیں. مطلب اس کا اسکیم ہی ہے، پلان ہی ہے. بٹ اٹس اے گریک ورڈ وچ بیسکلی مینس اے فریم اور اے پلان. تو اسکیما کیا ہے؟ اسکیما از اے جنرل نالج اسٹرکچر دیٹ پرووائڈز اے فریم ورک فار آرگنائزنگ کلسٹرز آف نالج. اچھا، اب بات کیا ہو رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس ایک نالج اسٹرکچر آ گیا. ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے بات کی کہ اچھا ذہن میں ایگزامپلار ہوتا ہے برڈ. لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف برڈ. تو برڈ جو ہے اس میں ہم نے کہا کہ جی ایک تو ہمارے ذہن میں ایگزامپلار ہے برڈ کا، جیسے میں نے کہا وہ ایک چڑیا ہو سکتی، رائٹ. تو ایک چڑیا کا امیج آ گیا. لیکن ساتھ جو ہم ورڈ بول رہے ہیں چڑیا، جیسے میں نے کہا، تو وہ ورڈ بھی کہیں اسٹور ہے. اور یہ جو ایک پروپوزیشن ہے کہ چڑیا ایک پرندہ ہے، اسپیرو از اے برڈ، تو یہ پروپوزیشن بھی ہمارے ذہن میں، یہ جملہ بھی ہمارے ذہن میں اسٹورڈ ہے اسی اسکیما کے اندر. اس اسکیما میں اس برڈ کی تصویر بھی ہے، ایگزامپلار بھی ہے، اور اس برڈ کے بارے میں انفارمیشن بھی ہے ان دا فارم آف لینگویج، ان دا فارم آف پروپوزیشنز. اچھا، اب کیا برڈ کا پروٹوٹائپ بھی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک پروٹوٹیپیکل برڈ جس میں برڈز کی جو فیچرز کی ایوریج ہے وہ بھی کہیں اسٹور ہو. اٹس اے پاسبلٹی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا برڈ کا اسکیما تو ہو گیا، چڑیا کا بھی کوئی اسکیما ہے؟ تو آف کورس ہے. ٹھیک ہے. تو چڑیا کا جو اسکیما ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب چڑیا چونکہ برڈ ہے اس لیے اس میں برڈ والی ساری چیزیں ہوں گی، رائٹ. اس میں پر بھی ہوں گے، اس میں ٹانگیں بھی ہوں گے، اس میں چونچ بھی ہوگی، اس میں اڑنے کی اہلیت بھی ہوگی. تو اس طرح اسکیما جو ہے واٹ ڈز اٹ ڈو؟ اٹ انٹیگریٹس نالج فرام ڈفرنٹ سورسز، پٹس اٹ ٹوگیدر ان اے کلسٹر. اچھا، تو اسکیما تھیوری اس سے بنائی گئی، اس آئیڈیا کو ڈیولپ کیا گیا اور ایک ڈیٹیلڈ ایلیبوریٹ تھیوری بنائی گئی. And it refers to a collection of models. So it doesn't just take one model, it takes many different models and puts them together, presuming that we encode such knowledge clusters into memory. یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ نالج کلسٹرز کوئی ہم صرف چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو وہ باہری نالج کلسٹرز بن رہے ہیں. وہ نالج کلسٹرز جو ہیں وہ ہماری میموری میں انکوڈ ہو جاتے ہیں، ہماری میموری میں لکھے جاتے ہیں، اس میں اسٹور کیے جاتے ہیں. اینڈ وی یوز دین وی یوز دیز نالج کلسٹرز ٹو کمپریہینڈ، ٹو انڈرسٹینڈ آور ایکسپیرئنس. تو لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو مختلف برڈز کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں. اب ان مختلف تصاویر میں آپ ایک ایسے پرندے کی تصویر دیکھتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ لگ تو چڑیا کی طرح رہا ہے لیکن اس کا رنگ جو ہے وہ جامنی ہے، اور اس کی چونچ کے پاس کا جو ایریا ہے، سر کا جو ایریا ہے وہ زرد ہے. ٹھیک ہے، اٹ از یلو. اینڈ
then what you find is that its tail is green. Right? اچھا, اب یہ جو نیا ایک پرندہ آپ کو نظر آیا ہے جس میں 3-4 مختلف رنگ ہیں اور بھی کچھ فیچرز ہیں, اس کی چونچ جو ہے وہ ذرا لمبی ہے, پر نسبتاً چھوٹے ہیں, تو ان ساری باتوں کے باوجود یو ڈیسائڈ دیٹ اٹ از اے برڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں بہت ساری صورتیں نا, انفارمیشن اس چیز کو دیکھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے جو میچ ہو رہی ہے لانگ ٹرم میموری سے, اس میں ایک طرف تو ہم ایک ایگزامپلار لے آئے تو ہم نے اسے فوراً چڑیا سے کمپیئر کیا. ٹھیک ہے. اور جو لیٹ سے somebody asks you, اچھا بھائی ابھی جو تم چیز دیکھو گے وہ بتانا, سوچ کے بتانا کہ وہ ایک پرندہ ہے یا ایک مچھلی ہے. فرض کریں somebody is doing an experiment and they ask you this question. اچھا, اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مچھلی کا اسکیما ایکٹیویٹ کر لیا اور دوسری طرف کیا کیا, پرندے کا اسکیما ایکٹیویٹ ہو گیا. اب آپ نے جب یہ 3-4 فیچرز دیکھے کہ بھی چونچ ہے, ٹانگیں ہیں, پر ہیں, تو آپ نے کہا یہ مچھلی تو نہیں ہو سکتی, یہ پرندہ ہے. اب یہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ کو پروپوزیشن سے آ رہی ہے, اسٹیٹمنٹ سے آ رہی ہے. دوسری طرف آپ نے جو مچھلی کا ایگزامپلر آپ کے ذہن میں آتا ہے, لیٹس سے وہ گولڈ فش ہے یا رہو مچھلی ہے جو آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں, یا جو آپ ٹی وی میں کبھی شارک یا ڈولفن یا ایسی مچھلیاں دیکھتے ہیں, ان ایگزامپلر سے آپ نے اس کو کمپیئر کیا. اور دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ چڑیا سے آپ نے کمپیئر کیا یا کوے سے کمپیئر کیا, تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں جناب, یہ 2-3 مختلف سورسز جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی اس کے بیسس پہ آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرندہ, ایون دو یو ہیو نیور سین اٹ بفور. ٹھیک ہے. تو اسکیما تھیوری what it does is it tells you not only that it is a way we store information, but it's also the way we understand the environment around us. ٹھیک ہے. And then another thing happens. وہ جو نئی ایگزامپل ہے وہ بھی آپ نے اٹھا کے اپنی میموری میں اس اسکیما کے اندر ڈال لی. رائٹ. تو اسکیما جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے, وہ کوئی اپنی جگہ پہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. وہ جو نئی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اس کو بھی اس اسکیما میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتا. Now that is something that makes the schema theory a very exciting theory in cognitive psychology. اچھا, اب کچھ اس کی تھوڑی سی ہسٹری کی بھی بات ہو جائے اسکیما تھیوری کی, کہ اوریجنلی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اسکیما تھیوری جو ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ جناب جیسے ہم نے کہا نا کہ کوگنیٹو سائیکالوجی جو ہے وہ 60s اور 70s میں 1960s اور 1970s میں وجود میں آئی ہے, لیکن اسکیما تھیوری واز ایکچولی دیئر in America in the early 20th century. اچھا, اب وہ امریکہ لائی گئی یورپ سے, لیکن it did not get the kind of popularity that it has now. امریکہ میں جو سائیکالوجسٹ تھے وہ اسی ایٹمسٹک اپروچ میں لگے ہوئے تھے. وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے بیہیویئر کو مزید بریک ڈاؤن کر کے تو اسٹیمولس ریسپانس تھیریز, یعنی آپ نے یوں کیا کہ ایک چوہے کو جو ہے باکس میں حرکت کرنے پر ریوارڈ کیا, چھوٹی سی گولی کھلائی, میٹھی گولی ایک کھلائی, اور وہ چوہا جو ہے وہ اب وہی چیزیں کرنے لگا جس کے بعد اسے وہ ریوارڈ ملتا تھا, ری انفورسمنٹ ملتی تھی. تو چوہے کو اس طرح سے بہت سے کرتب سکھائے گئے, اسی طرح پجنز کو بہت سی حرکتیں کرنی سکھائی گئیں, بٹن پریس کرنے سکھائے گئے. تو وہ اس میں لگے ہوئے تھے, اسٹیمولس اور رسپانس تھیوریز میں لگے ہوئے تھے کہ جناب جب انوائرمنٹ میں کوئی اسٹیمولس آتا ہے, کوئی سینسیشن آتی ہے, تو ایک آرگنزم جو ہے وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کرتا ہے, کیسے اس کو رسپونڈ کرتا ہے.
لیکن اس زمانے میں بارٹلٹ انگلینڈ میں ایک سائیکالوجسٹ، بہت ان کا بڑا نام ہے سائیکالوجی میں، کیونکہ انہوں نے میموری میں اور تھنکنگ میں اور پرسیپشن میں بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے. تو انگلینڈ میں ان کا بہت بڑا نام تھا اور امریکہ میں بھی ان کے آئیڈیاز گئے، لیکن ان کو کوئی زیادہ ایکسیپٹنس امریکہ میں نہیں ملی، خاص طور پہ اسکیما کے آئیڈیا کو، کہ ایک بہت بڑا میگا نالج اسٹرکچر ہے، اس کو کوئی امپورٹنس نہیں ملی. دوسری طرف سوئٹزرلینڈ میں پیاجے جو ہیں، وہ بچوں کے ساتھ جو کام کر رہے تھے، انہوں نے بھی اسکیم کا لفظ استعمال کیا جو اسکیما کانسیپٹ کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جناب مختلف اسکیمز ہوتی ہیں جس میں بچہ جو ہے وہ نالج اکٹھی کرتا ہے، اور پھر جب وہ نئی چیز کوئی دیکھتا ہے تو پہلے تو اپنے ایگزسٹنگ نالج سے اس کو جج کرتا ہے، پھر اس نئی چیز کو اس ایگزسٹنگ نالج میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر وہ جو ایگزسٹنگ نالج ہے وہ بھی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے اس نئی چیز کو دیکھنے سے. سو پیاجے اینڈ بارٹلیٹ اراؤنڈ دا سیم ٹائم were developing a similar idea. That is why I call it a European solution to the problem of human behavior, کہ جو تو امریکی تھے وہ ایٹمسٹک ایٹیٹیوڈ میں لگے ہوئے تھے، وہ ایٹمسٹک اپروچ میں جو ہے بیہیویئر کے چھوٹے سے چھوٹے حصے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ یورپینز جو تھے اس وقت وہ میگا اسٹرکچرز میں they were trying to conceptualize human memory and learning and knowledge. تو بارٹلیٹ نے اسکیما تھیوری جب پیش کی تو اس میں کیا اہم بات تھی؟ Now, according to Bartlett's theory, schema is an active organization of past experiences in which the mind abstracts a general cognitive structure. پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں. It is an active organization of past experiences. تو آپ کے پاس جو بھی past experiences ہیں، جو بھی آپ نے چیزیں دیکھی ہیں، سنی ہیں، سمجھی ہیں، ان سب کو ایکٹیولی آرگنائز کرتا ہے اسکیما. کہتا ہے اچھا میں فلاں چیز سیکھ رہا ہوں، اور یہ انکانشیس لیول پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ جان بوجھ کے ایک چیز اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے ہیں. یہاں پہ مائنڈ خود بخود جو ہے وہ ایکٹیولی انفارمیشن کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ اگر کتا ہے تو اس کی جو بھونکنے کی آواز ہے وہ اس کی ڈسٹنکٹیو ہے. تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کتا ہو یا بڑا کتا ہو، موٹا کتا ہو یا دبلا کتا ہو، سفید ہو یا سیاہ ہو یا زرد ہو یا سرخ ہو، یہ ساری چیزیں بے شک ہوں اس میں بھونکنے کی آواز ہوتی ہے. اچھا پھر کتا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وفادار جانور ہے، تو یہ پروپوزیشن بھی اس کے ساتھ سٹور ہو جاتی، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کہ گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، بھونکتا ہے، اور پھر اس طرح کے محاورے اگر اردو میں ہم بات کریں کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں ہیں، تو اس طرح کے محاورے بھی اس میں آ جاتے ہیں. اس طرح ایک ایکٹیو آرگنائزیشن کرتا ہے مائنڈ ان پاسٹ ایکسپیرینسز کی in which the mind abstracts a general cognitive structure. تو ایک general cognitive structure بن جاتا ہے around the idea of dog or a bird and to represent many particular instances of those experiences. یعنی جو ایک آپ کو ایک مخصوص ایکسپیرینس ہوا ہے اس چیز کے ساتھ، اس کیٹیگری کے ایک آبجیکٹ کے ساتھ، اس کو آپ اس اسکیما کے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں. اینڈ دس از ہاؤ وی ریپرزینٹ نالج. ایک اور فیچر جو ہے بارٹلیٹ اسکیما تھیوری کا وہ یہ ہے کہ اسکیما پرووائڈز اے نالج اسٹرکچر فار انٹرپریٹنگ اینڈ انکوڈنگ ایسپیکٹس آف اے پرٹیکولر ایکسپیرئنس. یعنی کوئی بھی آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہے نیا، تو اس کو انٹرپریٹ کرنے میں بھی اسکیما ہیلپ کرتا ہے، اور پھر اسے اسٹور کرنے میں بھی اسکیما ہیلپ کرتا ہے. تو ایک نئی چیز جو ہوئی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ نے کوئی نیا پرندہ دیکھا ہے یا کوئی نیا کتا دیکھا ہے، تو وہ نئے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو اس ایکسپیرئنس کو سمجھنے کے لیے یہ کیا چیز ہے، آپ اپنی ایگزسٹنگ نالج اسٹرکچر استعمال کرتے ہیں، اسکیما کو استعمال کرتے ہیں. اور ایک دفعہ آپ نے جب وہ انٹرپریٹ کر لیا تو اب اس ایکسپیرئنس کو بھی تو آپ نے میموری میں ڈالنا ہے. تو وہ جس طرح اس میموری میں آتا ہے وہ اسکیما کو ری آرگنائز کر دیتا،
ٹھیک ہے. تو دو چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. ایک یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے جو بھی نئی چیز دیکھی ہے اسے اپنی پرانی نالج کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو نئی چیز آپ نے دیکھی ہے اس سے آپ سیکھ کے اپنی جو ایگزسٹنگ نالج ہے اس کو بھی آپ ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اٹس این انٹریکٹیو پروسیس وچ از ریفلیکٹڈ ان دا اسکیما. تو اسی لیے سے وہ ایکٹیو آرگنائزیشن کہہ رہے ہیں. اسکیما جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک, کوئی جامد اسٹرکچر نہیں ہے, وہ ایسا اسٹرکچر نہیں ہے جو اپنی جگہ پہ بس بیٹھا رہے. وہ کانسٹنٹلی انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, چیزوں کو پہلے انٹرپریٹ کرتا ہے, پھر خود چینج ہو جاتا ہے نئی چیزوں کی روشنی میں. بٹ ان ہز ٹائم بارٹلیٹس اسکیما تھیوری واز ناٹ ٹیکن ویری سیریسلی. اچھا, اب کچھ سال ہوتے ہیں, کچھ تاریخیں ہوتی ہیں جو ہر سائنس کی تاریخ میں اہم ہوتی ہیں. اسی طرح کوگنیٹو سائیکالوجی میں جیسے جب ہم نے آپ سے ویژول پرسیپشن کی بات کی تھی, آئیکن اور ایکو کی بات کی تھی, سینسری رجسٹرز کی ڈسکوری کی بات کی تھی, تو الرک نائسرز بک کوگنیٹو سائیکالوجی واز مینشنڈ اینڈ دیٹ کیم آؤٹ ان 1967. 1967 was a very significant year in the history of visual perception and in the history of cognitive psychology itself. کیونکہ نائسر کی کتاب کا نام ہی کوگنیٹو سائیکالوجی تھا, اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ یہ ٹرم جو ہے یہ اتنی مشہور ہوئی اور اس کو اپنا لیا گیا. اسی طرح اسکیما کے حوالے سے نالج اسٹرکچر کو اور نالج ریپرزینٹیشن کو سمجھنے کے لیے 1975 was a very important year. Many different papers by many different people were written and published in that year, 1975. So a number of prominent scientists argued that schemas are needed to organize knowledge. And they were all coming from different fields. Maslan, artificial intelligence. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ اس میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ سوچیں, وہ ہیومن انٹیلیجنس کو ممک کریں. ٹھیک ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کرتی ہے اور اس کو ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہے تھرو کمپیوٹرز. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس کو جو مسئلہ پیش آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جناب وہ ایٹمسٹک تھنکنگ جو ہے کہ جی ایک چیز کی ڈیٹیل میں سمجھ جو ہے وہ انہیں ہیلپ نہیں کر رہی تھی. لیٹ سے کہ انہوں نے کمپیوٹر کو سکھانا تھا کہ ایک برڈ کیا ہوتا ہے, رائٹ, اینڈ دے وانٹ اے کمپیوٹر ٹو بی ایبل ٹو ریکگنائز اے نیو برڈ ان دا لائٹ آف انفارمیشن اٹ ہیز. تو جب وہ برڈ کی ڈیفینیشنز وغیرہ دیتے تھے یا ان کے نیسیسری اینڈ سفیشینٹ فیچرز دیتے تھے تو بات نہیں بنتی تھی. ٹھیک ہے, تو یا پروٹوٹائپ جو ہے اس سے بھی کام نہیں چلتا تھا. بعض اوقات اگر ایگزامپلس دے دیتے تھے, مثلاً آپ فرض کریں کہ آپ ایک کمپیوٹر کو جو ہے ایک چڑیا کی تصویر اس میں پروگرام کر دیتے, اسی طرح ایک عقاب کی تصویر اس میں پروگرام کر دیتے, اسی طرح آپ ایک بگلے کی تصویر اس میں پروگرام کر دیتے. تو اب آپ جب اسے کوئی نیا آبجیکٹ دکھائیں گے تو اٹ ڈزنٹ ریئلی نو because it's got so many different examples کہ یہ کیا چیز ہے, can it be called a bird or not. یا ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک کمپیوٹر کو 100 مختلف نسلوں کے مختلف قسموں کے کتے اس میں ان کی تصویریں پروگرام کر دیں اور اس کے بعد اسے ایک بکری دکھائیں گے تو کمپیوٹر از ویری لائکلی ٹو سے دیٹ اٹ از اے ڈاگ, کیونکہ اٹ ڈزنٹ have a lot of other information that human beings have in order to distinguish between a goat and a dog. تو artificial intelligence والوں نے کہا جی اس سے کام نہیں بن رہا, we need something like a schema. جو بارٹلیٹ کا اسکیما تھا نا کہ ایک کمپیوٹر کو بھی ایک نالج اسٹرکچر دیا جائے اور وہ اس نالج اسٹرکچر میں ڈیفینیشنز بھی ہوں کہ جی برڈ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, اس میں پر ہوتے ہیں, اس میں چونچ ہوتی ہے, اس میں ٹانگیں ہوتی ہیں, اس میں ایک دم ہوتی ہے وغیرہ. اچھا, وہ اڑ سکتا ہے,
اس طرح کی انفارمیشن آپ نے اس میں ڈال دی. اچھا, ناؤ یو آلسو پٹ ان پکچرس. ٹھیک ہے. اچھا, دین یو آلسو مے بی پٹ ان پروٹوٹائپ. ٹھیک ہے. اینڈ دین یو آلسو پٹ سم کاؤنٹر ایگزامپلس. مثلاً ایک مچھلی کی تصویر ڈال دی کہ یہ برڈ نہیں ہے. اس طرح کی انفارمیشن بھی اسکیما میں آ جاتی. اسکیما میں صرف یہ چیز نہیں آتی کہ فلاں چیز میں یہ فیچرز ہوتے ہیں, بلکہ اس میں یہ انفارمیشن بھی ہوتی ہے کہ اس میں یہ فیچرز نہیں ہوتے اور فلاں آبجیکٹ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ آرگیو کیا گیا کہ جناب اسکیما بہت ضروری ہے کمپیوٹر کو نالج دینے کے لیے اور اس کو چیزیں ریکگنائز کروانے کے. At the same time, cognitive psychologists were also coming up with the idea that these atomistic little bits, these unrelated little bits of information are not very helpful. We need to relate them into a meaningful, active organization. تیسری جگہ جہاں سے اسکیما کا کانسیپٹ پروپوز کیا گیا وہ تھی لنگوسٹکس. لینگویج ایکسپرٹس جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نالج جو ہے لینگویج کی, ورڈز کی, میننگز کی, ڈیفینیشنز کی, اس میں بھی اسکیما کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر بہت سی چیزیں ایکسپلین نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیں ابھی میں آپ سے جو ساری باتیں کر رہا ہوں وہ چاہے کیٹیگریز کی ہیں, چاہے کانسیپٹس کی ہیں, چاہے ایگزامپلارز کی ہیں, چاہے پروٹوٹائپس کی ہیں, وہ ساری لینگویج میں ہو رہی ہیں, ورڈز میں ہو رہی ہیں. ایک کیٹیگری کو اس کا لیبل ڈیفائن کرتا ہے. مثلا برڈ جو ہے یا پرندہ جو ہے ایک لفظ ہے نا, اور وہ لفظ ہے جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. سو لنگوسٹس ور آلسو ویری مچ انٹرسٹیڈ ان ڈیولپنگ a mega knowledge structure. They were not interested in itty bitty details of minor things. And then motor performance. ایک ایتھلیٹ کی پرفارمنس جو ایک ڈانسر کی پرفارمنس, ایک کسی بھی اسکلڈ آرٹسٹ کی پرفارمنس جو اس میں بھی دیکھا گیا کہ جناب ایک بیٹسمین ہے جب وہ ایک چھکا لگا رہا ہے تو اٹس ناٹ جسٹ اے موومنٹ آف ہز آرمس. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ جسٹ اے موومنٹ آف ہز آرمس, ہی از آلسو موونگ ہز لیگز ان اے پرٹیکولر وے, اینڈ ہی از آلسو ریسپونڈنگ ٹو دا وے دا بال از گوئنگ ٹو بی ڈیلیورڈ. ٹھیک ہے نا. تو اینڈ ہی از آلسو ریسپونڈنگ ٹو دا فیکٹ کہ اس وقت کراؤڈ جو ہے وہ کون سے ملک کا ہے. اگر پاکستان میں میچ ہو رہا ہے اور پاکستانی آڈینس ہے تو پاکستانی بیٹسمین کا ریئیکشن اور ہوگا اور ایک انگلش بیٹسمین کا ریئیکشن. تو وٹ یو فائنڈ از کہ وہ جو موٹر پرفارمنس جو ایک ہم سمپل بیہیویئرل یا ایٹمسٹک ٹرمز میں اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں, اس کو بھی ہمیں ایک اسکیمیٹک فارم میں دیکھنا ہوگا, ایک اوور آل فارم میں دیکھنا ہوگا. اس میں بہت ساری چیزیں. سو نالج اسٹرکچرز, میگا نالج اسٹرکچرز آر آلسو نیڈیڈ ٹو ایکسپلین موٹر پرفارمنس ایڈیکویٹلی. So Bartlett's major assumptions were adopted. Bartlett نے جو کہا تھا کہ جناب ہمیں ایک ایکٹیو آرگنائزیشن اسٹرکچر چاہیے نالج کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, اسے انٹرپریٹ کرنے کے لیے اور اسے اسٹور کرنے کے لیے, اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا. بٹ اٹ ہیز دین ایوالوڈ. دی آئیڈیا واز ناٹ لیفٹ دیئر, اٹ واز فردر ڈیولپڈ, کیونکہ اب ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس بہت ترقی کر چکی تھی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ ترقی کر چکی تھی, تو ان کو استعمال کیا گیا اسکیما کو فردر ریفائن کرنے میں. ماڈرن اسکیما تھیوری اسٹارٹس ود منسکی ان 1975. منسکی نے کمپیوٹر پروگرامز بنائے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرامز بنائے, جن میں اسکیماز کو استعمال کیا گیا پہلی دفعہ. اور ان ماڈل سے ایکچولی یہ بات ثابت ہوئی بہت حد تک کہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ اگر انسان کی طرح سوچنا ہم انہیں سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے میگا نالج اسٹرکچرز بہت یوزفل ہیں, اینڈ دے آر مچ بیٹر
than minor details or atomistic approach or behavioristic approach. So ایک چیز. Then the other piece of work that started with Rumelhart, and his conclusions, Rumelhart's conclusions were published in 1980, where Rumelhart declares that schemas are the building blocks of cognition. Knowledge جس طرح ہمارے برین میں اسٹور ہوتی ہے اس کا ایک بلڈنگ بلاک ہے, اور وہ بلڈنگ بلاک جو ہے وہ اسکیما ہے. اچھا, لیکن ان لائک جیسے میں نے ایٹمسٹک بات کی ہے نا, تو اسکیما از ناٹ این ایٹم, اسکیما از ناٹ ایون اے مالیکیول, اسکیما از اے فل فلیجڈ ایلیمنٹ. اور یہ ڈسٹنکشن سمجھنی بڑی ضروری ہے. ایک ایٹم جو ہے وہ ایک بیر بہت چھوٹی سی چیز ہے, اس میں 2-3 بڑے پارٹیکل ہیں اور 35-40 جو ہیں وہ مائنر پارٹیکلز ہیں جو کوانٹم فزکس ڈسکور کرتی رہتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. لیکن اٹس اے ویری ویری بیئر, ویری ویری پور آبجیکٹ, اف آئی کین کال اٹ دیٹ. تو ایٹم کو جب ہم بلڈنگ بلاک کہتے ہیں میٹر کا, تو بلڈنگ بلاک سے, یا آپ سمجھ لیں کہ ایک بلڈنگ ہے اس میں ہم ایک اینٹ کی بات کرتے ہیں, تو ایٹم اس طرح کا, اسکیما اینٹ کی طرح کا نہیں. اسکیما از مور لائک دا پلان دی آرکیٹیکٹ ڈیولپس فار دا ہاؤس. تو اسکیما جو ہے وہ بہت زیادہ رچ ہے, ایون دو اٹ از اے بلڈنگ بلاک. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے ایلیمنٹ کی مثال دی آپ کو ایٹم کی جگہ, کہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جیسے آئرن ہے یا گولڈ ہے یا آکسیجن ہے, اس میں بہت کمپلیکسٹی ہے. تو اسی طرح اسکیما جو ہے وہ ہے تو بلڈنگ بلاک نالج کا, کوگنیشن کا, تھنکنگ کا, میموری کا, بٹ اٹ از اے ویری رچ, ویری ڈیٹیلڈ, ویری ایلیبوریٹ اینڈ ویری کمپلیکس بلڈنگ بلاک. اینڈ اکارڈنگ ٹو دس ماڈرن اسکیما تھیوری, اسکیماز provide skeleton structure to be filled out with detailed properties of a particular instance. Skeleton structure کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کے ذہن میں skeleton آ گیا نا, انسانی skeleton جو ہوتا ہے. اب انسانی skeleton کے اوپر اگر آپ مسلز لگا دیں, اس میں وینز لگا دیں, اس میں ڈائجسٹو سسٹم ڈال دیں, ریپروڈکٹیو سسٹم ڈال دیں, سرکولیٹری سسٹم ڈال دیں, تو وہ فل ہو جائے گا. تو اسی طرح ایک اسکیلیٹل اسٹرکچر جو ہے, جیسے اب آپ ایک برج بناتے ہیں, تو برج کے لیے پہلے جو آئرن بیمز ڈالی جاتی ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر آپ کانکریٹ اور دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں. سملرلی اسکیماز پرووائڈ اے اسکیلیٹل اسٹرکچر ٹو بی فلڈ آؤٹ ود ڈیٹیلڈ پراپرٹیز آف اے پرٹیکولر انسٹنس. تو اس میں جو مختلف انسٹنسز آتے ہیں, لیٹس سے ایک برڈ اسکیما کی ہم بات کرتے ہیں, تو برڈ اسکیما کے لیے ایک اسکیلیٹل اسٹرکچر ہمیں آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا جی پرندہ ہے, پر کتنے ہوتے ہیں اس کے, دم کیسی ہوتی ہے, چونچ کیسی ہوتی ہے, یہ انفارمیشن تو ہمارے پاس ہے. لیکن جب ایک نیا برڈ آتا ہے تو وہ ہماری اس جو پرسپشن اسے ٹرانسفارم کرتا ہے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل ہے. چڑیا کی بات کرتے ہیں. ایک بچہ ہے, اس نے چڑیا دیکھی ہے, اس نے چڑیا کا نام سیکھ لیا, اسے پتا چل گیا کہ یہ برڈ ہے, یہ پرندہ ہے. Now he sees an eagle. ٹھیک ہے, and you tell him it is a bird. بچہ کہتا ہے یہ تو برڈ نہیں ہے, برڈ تو وہ ہوتا ہے جو میں دیکھتا ہوں, چڑیا. آپ سے کہتے ہیں نہیں یہ بھی برڈ ہے. Now what happens? The child incorporates the features of an eagle into his schema bird. ٹھیک ہے, تو ایک پرٹیکولر انسٹنس جو ہے اس اسکیلیٹل اسٹرکچر میں اس کے فیچرز بھی آ گئے. اب وہ جو ایک کروڈ بیک ہے عقاب کی, آگے سے جو مڑی ہوئی چونچ ہے, وہ بھی پرندے کے کیریکٹرسٹکس میں آ گئی ہے. سو دیٹ از سم تھنگ ہاؤ پرٹیکولر انسٹنسز انٹریکٹ ود دا اسکیلیٹل اسٹرکچر جو پہلے سے موجود ہے, اور اس کو وہ آہستہ آہستہ فل کرتے جاتے. اسکیما کی ایگزامپل, کیونکہ میں اور یہ ایگزامپل آپ کو دوں گا کافی سسٹمیٹک ایگزامپل ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ آل اسکیماز آر آرگنائز دیٹ وے.
لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں نا کہ ہم کمپیوٹر سائنس سے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھی انفارمیشن لا رہے ہیں, تو اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ چیزوں کو بڑی سسٹمیٹکلی ایک پروگرامنگ لینگویج میں لکھا جائے. تو لیٹ می گیو یو این ایگزامپل ہیئر. ہاؤس کا اسکیما میں لوں گا ایز این ایگزامپل, اور ہاؤس اسکیما جو ہے اس میں لیٹس سے لائک ایوری ادر اسکیما دیر آر سلاٹس, اس میں بہت ساری سلاٹس ہیں, بہت ساری اسپیسیز ہیں, اور ہر سلاٹ کو ہم نے ایک ویلیو دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے پاس آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک اسٹرکچر ہے, اس میں بہت ساری سلاٹس ہیں, بہت ساری خالی جگہیں ہیں, اور ان خالی جگہوں کو ہم نے پر کرنا ہے, انہیں کوئی نہ کوئی ویلیو دینی ہے جس سے وہ پر ہو جائے گی. تو اگر ہم ہاؤس کا اسکیما لیتے ہیں تو اس کی ایک سلاٹ ہے سپر سیٹ, جسے ہم نے سپر آرڈینیٹ کیٹیگریز کی بات کی تھی نا, جیسے چیئر کے لیے فرنیچر سپر سیٹ ہے, جس طرح ہم یہ کہہ لیں کہ ٹری کے لیے پلانٹ جو ہے وہ ایک سپر سیٹ ہے, ڈاگ کے لیے اینیمل ایک سپر سیٹ ہے. تو اسی طرح ہر اسکیما میں ایک سپر سیٹ سلاٹ ہوتی ہے. تو ہاؤس کے لیے جو سپر سیٹ سلاٹ ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں بلڈنگ. ہاؤس از اے بلڈنگ, an office is a building, a commercial plaza is a building, an airport is a building. So house کا جو super set ہے وہ ہے building. Then the next slot we have is parts. Parts کی slot کو ہم کس سے fill کریں گے؟ Rooms. A house has many parts and these parts are called rooms. اب ان رومز کی آگے اقسام ہیں, لیونگ روم ہے, ڈرائنگ روم ہے, بیڈ روم ہے, کچن ہے, باتھ روم ہے, بٹ دیر آل رومز. تو ہاؤس کے پارٹس میں ہم ڈال سکتے ہیں رومز, مے بی کوریڈورز, مے بی اوپن اسپیسز لائک ویرانڈاز, بیک یارڈ, لانز. دا نیکسٹ لاٹ از مٹیریلس, جیسے وڈ, برکس, اسٹون, سیمنٹ. نیکسٹ لاٹ از فنکشن, اس کا پرپز کیا ہے؟ ہیومن ڈویلنگ. نیکسٹ لاٹ از شیپ, ریکٹیلینئر, رائٹ اینگلس پہ, اس میں جو شیپ ہے اس کی ساری رائٹ اینگلس میں, اور ٹرائنگولر, جیسے وہ ٹرائنگولر روفس ہوتی ہیں کئی گھروں کی. سائز 100 to 10,000 اسکوائر فٹ کی رینج میں عام طور پہ ہاؤس جو ہے وہ پایا جاتا ہے. چھوٹا ہاؤس جو ہے وہ 100 اسکوائر فٹ تک بھی ہو سکتا ہے, اور بہت بڑا گھر جو ہے وہ 10,000 اسکوائر فٹ تک بھی ہو سکتا ہے. Exemplars. Now exemplars کی slot میں there will be images of various houses and they may be also a prototypical house. اچھا, اب ضروری نہیں ہے کہ ہر اسکیما میں یہی سلاٹس ہوں, لیکن جنرلی سپر سیٹ, پارٹس, مٹیریلس, فنکشن, شیپ, سائز are examples of the different slots a schema might have. اب جب کمپیوٹر کو اس طرح کی انفارمیشن سکھائی جائے گی تو کمپیوٹر سمجھ جائے گا. دیٹ واز اے جوک. کمپیوٹر سمجھ نہیں سکتا چیزوں کو جیسے انسان سمجھ سکتا ہے, لیکن کمپیوٹر سمجھ جائے گا سے مراد یہ ہے کہ جب اسے اب آپ ایک ہاؤس کی ایگزامپل اس کے آگے پیش کریں گے تو اٹ ول گو تھرو آل آف دیز ڈفرنٹ سلاٹس, the values that these slots have been given, and test that example against the schema and its slots. اور اگر وہ ان کو جنرلی فٹ کر رہا ہے اٹ ول ایکسپٹ اٹ. یہ یہاں مزے کی بات ہے, جنرلی فٹ کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ ہر سلاٹ جو ہے وہ اس میں فٹ ہو. مثلا ایک جاپنیز گھر جو ہے اس میں برکس نہیں لگتی, اٹ از میڈ آف وڈ اینڈ پیپر. اچھا, ہو کیا رہا ہے کہ جب وہ اسے چیک کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے سپر سیٹ اسکیما اس کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ کیا یہ بلڈنگ ہے, کہتا ہاں جی بلڈنگ ہے. اوکے, ایک ٹک لگ گیا. اس میں رومز ہیں, پارٹس کی سلاٹ کو چیک کرتا ہے, ہاں جی اس میں رومز بھی ہیں. اچھا, پھر وہ دیکھتا ہے اچھا مٹیریلز کون کون سے یوز ہوئے, وڈ ہوئی ہے, ٹک لگ گیا. برکس ہوئی ہیں, نہیں, کراس لگ گیا. اسٹون استعمال ہوا ہے, نہیں, کراس لگ گیا. سیمنٹ استعمال ہوا ہے, نہیں, کراس لگ گیا. اچھا, یہ کیا استعمال ہوا ہے, اچھا یہ پیپر ہے. آلرائٹ, دیٹس اسٹرینج, بٹ کمپیوٹر گوز آن, پروسیسز اٹ. فنکشن کیا ہے اس کا, اٹس اے ہیومن ڈویلنگ.
شیپ کیا ہے, ریکٹیلینئر ہے اور ٹرائنگولر ہے, اسی طرح جیسے ہاؤس کی ہے. سائز کیا ہے, وہ بھی اسی رینج میں ہے, بٹوین 100 to 10,000 اسکوائر فٹ. اب ایگزامپلارز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ گھروں کی تصویریں جو ہیں وہ اس سے ایک جاپانیز گھر کو کمپیئر کیا جاتا ہے. کمپیوٹر ڈیسائڈز دیٹ دس از اے ہاؤس. ٹھیک ہے, ایون دو سم آف دا سلاٹس ویلوز آر ناٹ بینگ میچڈ. ٹھیک ہے, وہ یہ یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ جناب اگر میرے پاس 100 سلاٹس ہیں, اس کی 100 ڈفرینٹ ویلوز ہیں, اگر ان میں سے 70 مل رہی ہیں, chances are it is a house. It's a different kind of a house, but it is still a house. اچھا, لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے, کمپیوٹر اپنی سلاٹس کی ویلیو کو بھی ماڈیفائی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جس کمپیوٹر کو اسکیما کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لکھتا ہے وڈ, برک, اسٹون, سیمنٹ, پیپر بھی لگا لیتا ہے, اور اس میں یہ بھی لگا لیتا ہے, پروپوزیشن لگا لیتا ہے کہ سم ہاؤزز may not have bricks or stones or cement being used in its construction. تو یہ ہے, this is how elaborate and how rich in detail the concept of schema is. So the reason I gave you this example was that it captures the beauty of schema theory. کہ وہ چیزیں جو پرابلم میں آ رہی تھیں کہ جی پروٹوٹائپ کرتے ہیں یا ایگزامپلار کرتے ہیں یا نیسسری اینڈ سفیشینٹ فیچرز کرتے ہیں, ان سب سے ہم نے جان چھڑا لی, اور ہم نے ایک ایسا بلڈنگ بلاک دیا ہے کوگنیٹو سائیکالوجی کو کہ وہ یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر سکتا. ٹھیک ہے, سو لیٹس کوئکلی گو اوور واٹ وی ہیو اسٹڈیڈ. وی ہیو اسٹڈیڈ ٹوڈے اسکیما تھیوری in which we propose a building block of cognition, but this building block is a very elaborate, very detailed, very rich concept. Not only is it rich and detailed and elaborate, it's also active. It is not a static concept. It constantly evolves and interacts with the environment. And it is also the mechanism of storage of information. یہ ایسی ہارڈ ڈسک ہے جو کمپیوٹر ہارڈ ڈسک کی طرح صرف اسٹیٹک بیٹھی نہیں رہتی. اس ہارڈ ڈسک کے اندر ایک آلموسٹ پیرلل ورکنگ میموری چل رہی ہے جو چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کرتی ہے, انہیں کمبائن کرتی ہے, اور انہیں کمبائن کر کے میننگ دیتی ہے, اور ان کا فنکشن سمجھتی ہے, اور ان کی ایگزامپل اسٹور کرتی ہے, اور ان کی ایوریج فیچرز ایکسٹریکٹ کرتی ہے, اور اس کے ساری باتوں کے باوجود کوئی نئی چیز آ جائے تو اس کو بھی اپنے اندر انکارپوریٹ کر لیتی ہے, لیکن اس طرح انکارپوریٹ کرتی ہے کہ انکارپوریٹ کرتے کرتے خود بھی چینج ہو جاتی. سو دیٹ از دا بیوٹی آف دا اسکیما تھیوری. ویل کنٹینیو ٹو ٹاک اباؤٹ دس تھیم انشاءاللہ. انٹل نیکسٹ لیکچر, خدا حافظ.